جیسا کہ آپ احباب کے علم میں ہے، ملک پاکستان پر ایک مرتبہ پھر ملک پاکستان کے ازلی دشمن انڈیا نے بزدلانہ حملے کرنا شروع کیے، جس میں اس نے اکثر مساجد و مدارس کو اپنا نشانہ بنایا۔ 26 کے قریب ان حملوں میں مسلمان شہید ہوئے، جن میں چھوٹے بچے بھی شامل تھے، اور کئی افراد جو زخمی ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان زخمیوں کو صحتیابی عطا فرمائے، شہداء کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے، اور امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ بیداری نصیب فرمائے، بیدار ہو کے اپنے دشمن کو پہچاننے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے، اور اپنے دشمن کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وقت ایسا وقت ہے کہ جس میں امت مسلمہ کو آپس میں اتفاق کی ضرورت ہے، اتحاد کی ضرورت ہے۔ ہم نے پچھلے جمعۃ المبارک پر بھی جہاد کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے حوالے سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے فرامین عالی شان میں سے اور قرآن حکیم کی آیات بینات سے جہاد کی فضیلت اور اہمیت کو بیان کیا تھا۔ اللہ مسلمانوں کو جذبہ جہاد نصیب فرمائے۔ جب سے ہم نے بزدلی کا مظاہرہ کرنا شروع کیا، ہم بزدل بنے تو ہماری ہر طرف پسپائی نظر آتی ہے، ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ زمانے کے اندر ہم اپنے آپ کو سب سے پست جب سمجھنے لگے تو ہم پست سے پست تر ہوتے چلے گئے، اور ہم اگر اپنا وہی جذبہ جو اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو میدان بدر میں بخشا تھا، وہ جذبہ اگر ہم دوبارہ سے زندہ کر لیں، وہ جذبہ جو اس ملک پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے آباء و اجداد میں جو جذبہ پایا جاتا تھا، وہ جذبہ ہم پھر سے اجاگر کر لیں، وہ جذبہ جو ملک پاکستان کے دفاع کے لیے 1965 ہو یا 1974 ہو، اس میں ملک پاکستان کا دفاع کرنے کے لیے جو ہم میں جذبہ پایا جاتا تھا، ہمارے اندر جو اتحاد تھا، یگانیت تھی، اس کو پھر سے ہمیں اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم مسلمان بحیثیت مسلمان ہونے کے اور بحیثیت پاکستانی ہونے کے، ہم من حیث القوم ایک قوم ہے، اور ہمارے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے، اور پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ اور یہ ملک پاکستان بڑی قربانیوں کے بعد اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ آج جو ہم آزادی کی سانس لے رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک غنیمت ہے، یہ اس کی نعمت ہے۔ آج آپ انڈیا کے اندر دیکھیں، وہاں جو مسلمان رہتے ہیں، خصوصاً جو راجستھان کا ایریا ہے، وہاں جو مسلمان رہتے ہیں وہ آسانی کے ساتھ اپنی تجارت بھی نہیں کر سکتے۔ ایک محلے میں اگر انہوں نے اپنی دکان بنانی ہے تو اس کے لیے بھی وہ 3-3 4-4 شٹر لگا کے اپنی دکان کی حفاظت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہاں پہ ہندو اس کو توڑ کر مسلمانوں کا مال لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ پیارا وطن، پیارا دیس، ملک پاکستان عطا کیا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے نام نامی پر ہمیں یہ ملک پاکستان ملا ہے، اور جتنے پاک نام پر یہ ملک پاکستان ملا ہے، اتنا ہی پاکیزہ نیتوں کے ساتھ اس ملک پاکستان کا دفاع بھی ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس ملک پاکستان کا
دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص ہمارے وہ نوجوان جو ملک پاکستان کا دفاع کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کی حفاظت فرمائے، ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے اور ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے ملک کی سرحدوں پر پہرا دینے والے۔ راتوں کو جنگ ہوتی ہے، ہم آرام سے سوتے ہیں، تو یہ انہی نوجوانوں کی بدولت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کی بھی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور تا قیام قیامت اللہ تعالیٰ اس ملک پاکستان کو اسی طریقے سے آباد و شاد فرمائے۔ تو اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تم ان کافروں کے لیے جتنی تمہارے پاس قوت ہو، جتنی تمہاری استطاعت ہو، تو اپنی طاقت ان کے مقابلے میں تیار رکھو۔ اگر وہ جہاز بناتے ہیں، ہوائی جہاز ہیں، تو تم ہوائی جہاز بناؤ۔ اگر وہ بحری جہاز بناتے ہیں، آبدوزیں بناتے ہیں، تو تم ان کے لیے بحری جہاز، بحری آبدوزیں ان کے لیے تیار کرو۔ اور اگر وہ تمہارے مقابلے میں ٹینک بناتے ہیں، تو تم بھی ان کے مقابلے میں ٹینک بنا کے تیار کر کے رکھو۔ وہ اگر میزائل بناتے ہیں، تم ان کے مقابلے میں میزائل بنا کے رکھو۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ ملک پاکستان بھی دیا، اور قرآن کی اس آیت کے مطابق اللہ رب العزت نے ان کافروں کے مقابلے میں جب انہوں نے ایٹم بم تیار کیا، تو اللہ رب العزت نے مقابلے میں مسلمانوں کو، پاکستان کے رہنے والوں کو بھی یہ قوت عطا فرمائی۔ یہ اللہ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے۔ ہم جتنا اس کا شکر ادا کریں، قرضوں کے نیچے دبی ہوئی قوم کو اللہ رب العزت نے یہ فوقیت عطا فرمائی کہ کل کائنات کے مسلمانوں کی نظریں اس وقت ملک پاکستان پہ لگی ہوئی ہیں، اور تمام عالم اسلام وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر پاکستان پہ حملہ ہے تو یہ پورے اسلام پہ حملہ ہے، اور ہم اس ملک خداداد میں رہتے ہوئے، اس ملک پاکستان میں رہتے ہوئے اگر ہم یکجا نہیں ہوں گے تو پھر کون سا وقت آئے گا جب ہم اکٹھے ہوں گے؟ یہ وقت ہے کہ ہمیں اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے۔ آپس کے اختلاف گھروں کے اندر بھی ہوتے ہیں، ایک گھر میں لڑائی جھگڑا جس وقت ہوتا ہے تو ایک دو دن ایک دوسرے کے ساتھ ناراضگی ہوتی ہے، پھر وہی زندگی کے معاملات چلتے ہیں۔ تو یہ ہمارا گھر ہے ملک پاکستان، اس گھر میں ہم رہتے ہیں، تو اس گھر کی ہمیں حفاظت بھی کرنی ہے، اور ہمارے آپس کے اختلافات ہونے کے باوجود اگر کوئی ہمارے گھر کی جانب اگر کوئی دیکھے تو ہم اسے کہتے ہیں یہ ہمارے گھر کے معاملات ہیں، تمہیں بیچ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے آپس کے کئی معاملات ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب باری آئے گی ملک پاکستان کی حفاظت کی، تو قوم کی حیثیت سے من حیث القوم ہم سب ایک ہیں، اور ہم سب مل کر اس ملک پاکستان کا دفاع کریں گے۔